بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کیا حال چال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپسی اتحاد اور آپسی جوڑ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اسی حقوق یعنی مسلمانوں کے حقوق سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 108۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی ماں سے ان کی جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ہی ان کا خادم ہوں، اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ، کیا تمہیں اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔ موطا امام مالک۔ حدیث نمبر 109۔ حضرت حذیل رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو، کیونکہ دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑ جائے، اور اجازت مانگنا تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ نظر نہ پڑے۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 110۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نگاہ گھر میں چلی گئی تو پھر اجازت کوئی چیز نہیں، یعنی اجازت کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 111۔ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے ان کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے، بلکہ دروازے کے دائیں بائیں کناروں پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ طبرانی مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 112۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے۔ بخاری۔ حدیث نمبر 113۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور پھر واپس آ گیا تو اس جگہ بیٹھنے کا وہی شخص زیادہ حقدار ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 114۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 115۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ، حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے کاندھے پھلانگ کر حلقہ کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہوں اور ہر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، ایک آدمی آ کر اس طرح حلقہ کے درمیان میں بیٹھ جائے کہ بعض لوگوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا باقی نہ رہے۔ معروف الحدیث۔ حدیث نمبر 116۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، مہمان کا اکرام 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد اگر مہمان رہا تو میزبان کا مہمان کو کھلانا اس پر احسان ہے، یعنی 3 دن کے بعد کھانا نہ کھلانا بے مروتی میں داخل نہیں۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 117۔ حضرت مقدام ابو کریمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم میں کسی کے ہاں مہمان ہوا اور صبح تک وہ مہمان کھانے سے محروم رہا، یعنی اس کے میزبان نے رات میں اس کی مہمانداری نہیں کی،
تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، یہاں تک کہ یہ مہمان اپنے میزبان کے مال اور کھیتی سے اپنی رات کی مہمانی کی مقدار وصول کر لے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: یہ اس صورت میں ہے جب کہ مہمان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو اور وہ مجبور ہو، اور اگر یہ صورت نہ ہو تو مروت اور شرافت کے درجے میں مہمان نوازی مہمان کا حق ہے، مظاہر حق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔